اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محترم شب قدر ہے اور شب قدر کی 3 تاریخوں میں سے ظاہر ہے یہ وہ تاریخ ہے جس کا امکان بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کے اندر اعمال اور اس کے فضائل بھی دوسری 3 شبوں کے مقابلے میں زیادہ بیان ہوئے. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ سال کے تمام شبوں میں یہ وہ شب ہے کہ جس کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا امکان بہت ہے، جس کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ پہلے بیان ہوا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن گویا ایک بہانہ ہے. اس شب میں بہانہ زیادہ دیا ہے اس نے کہ اگر کوئی مانگے گا تو اس کو ثواب اضافی دے گا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو بھی ثواب دیتا ہے وہ عمل کی برابری کے اوپر نہیں ہے. اگر عمل کی برابری کی بنیاد پر ثواب دے تو 6 گھنٹے عبادت کا ثواب کتنا ہونا چاہیے؟ 12 گھنٹے ہو جائے گا، 6 دن ہو جائے گا، 6 مہینے ہو جائے گا. برابری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرماتا خیر من الف شہر، ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا. کہاں کی برابری؟ ایک رات 1000 مہینوں کی برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا. البتہ ظاہر ہے یہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں ایک اور شب قدر نہ ہو. ورنہ اگر اس میں ایک اور شب قدر ہو اور کوئی انسان یہ سعادت حاصل کر پائے کہ جیسے اس شب قدر کو اس نے اعمال انجام دیے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اگلی شب قدر کو پھر انجام دے تو 1000 راتیں بغیر شب قدر کی ہیں. اگر ایک اور شب قدر بیچ میں آ گئی اور اس کے بھی اعمال قبول ہو گئے تو نہیں معلوم انسان کا ثواب پھر کہاں پہنچتا ہے. اور یہ ثواب مادی ثواب یقیناً نہیں ہے، یہ ثواب مادہ پرستی کے اوپر مبنی ثواب نہیں ہے. اسی لیے طلب بھی مادہ پرستی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں اور آپ کوئی طلب کیوں ایسی کریں جو مادہ پرستی پر مبنی ہو، جبکہ خدا تعالیٰ دینے والا وسیع و عریض خزانے لٹانے کو تیار ہے. تو انشاءاللہ ہم اچھا طلب کریں، خدا تعالیٰ اچھا دینا چاہتا ہے ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے بہترین اجر میں سے ہمیں نصیب ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب ہمارے پاس اعمال کی ایک فہرست ہے شب قدر کے اعمال کی. اس میں کچھ قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، اس میں سورہ دخان ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے. اس کے علاوہ کچھ مختصر دعائیں بھی ہیں. اس کے علاوہ زیارت سید الشہداء ان تمام شبوں کے اندر قرار پاتی ہے. اب تعجب سے دیکھیں گے کہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، زیارت امام حسین ضرور ہے. کوئی بھی تاریخ چاہے بظاہر مربوط ہو جیسے شب عاشور، روز عاشور، شب 40، روز 40 کے جو بظاہر مربوط ہے، چاہے بظاہر کوئی ربط نہیں ہے جیسے شب قدر. بظاہر تو کوئی ربط نہیں بنتا، ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ محرم تو نہیں ہے. اور مثلا سفر کے ایام بھی نہیں ہیں، سفر کے ایام بھی گزر گئے جب شروع ہوئے تھے. لیکن گویا خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ بار بار سید الشہداء لوگوں کو یاد آئیں، بار بار چاہا ہے کہ سید الشہداء یاد کریں. کیوں ایسا ہے؟ شاید اس جملے کے اندر راز چھپا ہوا ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. یہ مصباح الہدیٰ ہے. کوئی چاہے شب قدر میں ہو، چاہے وہ روز عید ہو، چاہے وہ شب عید ہو، اس کو ہدایت کی ضرورت تو ہے. اور اگر ہدایت مانگنی ہے مصباح الہدیٰ سید الشہداء کی ذات ہے. سید الشہداء کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے حضور اس شب قدر کے موقع پر ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور بالاخص ان کے فرزند بزرگوار کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
آپ یقیناً یا یہیں پر اسی امام بارگاہ میں یا کسی اور جگہ پر اعمال کو انجام دیں گے. اعمال کو انجام دینے میں کہاں سے شروع کریں کہ سارے اعمال ہوں گے؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رہ بھی جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے پورے ہی ہوں. اہم یہ ہے کہ توجہ سے کیا کچھ انجام پائے. مثلا اب ہم جوشن کبیر پڑھتا جب دیکھتے ہیں بعض اوقات تو ایک اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے. میں ایک آدھ منظر مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا، جس کے بعد سے میں نے جانا چھوڑ دیا تھا. نہیں بچپن کا نہیں، یعنی لڑکپن کا، ایران آنے سے تھوڑے پہلے کا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ جوشن کبیر بلند آواز میں پڑھ رہے ہوتے تھے. مائک کے سامنے 3-4 لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے اور پیچھے کافی لوگ بیٹھے ہوتے تھے. وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے اور یہ جو آگے بیٹھے تھے یہ گویا سانس توڑتا تھا اور دوسرا شروع کرتا تھا. یعنی طے یہ تھا کہ اسپیڈ میں پڑھنا ہے. یہ بھرپور اسپیڈ میں پڑھتے تھے، فنا 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 فنا. اور وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جو آگے والے پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کی آواز آنا رک گئی تو وہ فوراً بول دیا کرتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد ان کا بولنے کا سیشن ختم ہو گیا، اب ان کا دوبارہ شروع ہو گیا. ایسے لگتا تھا جوشن کبیر نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. نہ بولنے والوں کو پتا ہے جو وہ مائک کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے والوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو صرف ایک بات پتا ہے کہ جب ان کی آواز آنا بند ہو جائے ہم نے یہ جملہ بولنا ہے. کسی نے کچھ نہیں سوچنا. یہ جوشن کبیر نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے ٹھیک ہے معاشرے کے اندر ایک رائج ہے، لوگ دل کی تسلی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ظاہراً ایسا نہیں چاہا ہوگا. اس کے اندر خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. ان اسماء حسنہ کے اندر ان ناموں کے پیچھے صرف نام نہیں ہے، یہ ان ناموں کے پیچھے صفات ہیں جن کو پکارا گیا ہے. حتیٰ سورہ حمد کے اندر جیسے کہ ہم نے اشارتاً عرض کی آپ کی خدمت میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مثلا اگر یہاں پہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو خدا تعالیٰ نے رب العالمین کہا ہے، اس میں رب ایک صفت ہے، صفت کے پیچھے ایک حقیقت ہے. ممکن ہے میرے اور آپ کا نام ہو مثال کے طور پر عبد الصمد. کسی نے جب میرا نام رکھا عبد الصمد تو اس کو کیا پتا میں کون ہوں، صمد ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں. اس کو کیا غرض؟ نام رکھنا تھا نا، عبد الصمد نام رکھ دیا. آیا خدا کے نام بھی نام ہے؟ نہیں، خدا کے نام نام نہیں ہے، حقائق ہیں پیچھے. ہمیں ان ناموں کو نہیں پکارنا ہے، ان حقائق کو پکارنا ہے. نام صرف علامت ہیں ان حقائق کے لیے. لہذا جب میں اور آپ کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم، یہاں پہ کسی کا نام نہیں ہے رحمان و رحیم. یہ اسماء ہیں کسی حقیقت کو دکھانے کے لیے. ہم نے ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. اے خدا جس کی صفت رحمان ہے، اے خدا جس کی صفت رحیمیت ہے، اس کی طرف ہم پکار رہے ہیں. بس جوشن کبیر کے اندر یہ جو ہم نام پکار رہے ہیں یہ نام نہیں ہے بلکہ حقائق ہیں. ان حقائق کو پکارا جا رہا ہے اور پکارنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان حقائق کے اوپر غور کرے، ان حقائق کے اوپر غور کرے. یہاں سے مجھے مزاح نما ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. یہ ریکارڈنگ شاید ہمارے دبئی کے دوست بھی سنیں گے، ان کے لیے بھی اچھا ہے. ایک دفعہ ہم دبئی میں تھے، وہاں پر کچھ دوست احباب ہیں جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے جہنم میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. رول آؤٹ، یہ دروازہ تو ہم پر بند ہے، ہم تو فارغ ہیں. اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ باقی لوگوں نے کہیں جہنم میں جانا ہے، ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے. خیر معاملہ ہی ختم ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ دوست احباب ان سے مدبھیڑ کرتے رہتے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کا فضل و کرم ہے نہیں بھیجے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں بھیا ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ مصر تھے کہ نہیں کسی بھی صفت کی بنیاد پر ہمارا تو وہاں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا صاحب ایک دفعہ ہم ماہ رمضان میں وہیں پر تھے تو ان دوستوں نے کہا کہ ہمارے یہاں شب دعا ہوتی ہے، ہر ماہ رمضان کی شب جمعہ کو شب دعا کرتے ہیں اور بڑی لمبی شب دعا کئی گھنٹے کے اوپر مشتمل. اچھا ہم نے کہنے آپ نے ایک تقریر کرنی ہے. اس زمانے میں دبئی میں آپ کسی بھی ممبر پہ تقریر کر سکتے تھے، اب یہ نہیں ہے. اب وہاں پہ اوقاف جعفریہ آپ کو ایک ممبر کے اوپر اسائنڈ ویزا دیتا ہے، آپ اس ممبر پہ تقریر کر سکتے ہیں بس. اب دبئی کچھ اور ہے، اب بہت خراب حالت ہے. تو اس زمانے میں اجازت تھی کہ آپ کسی بھی ویزا پر آ جائیں. اچھا اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو اگر ممبر پہ بیٹھنا ہے تو آپ کو اوقاف کا ویزا چاہیے. آپ ورک پرمٹ پہ آ جائیے، کسی کی دعوت پہ آ جائیے، وہاں پہ جا کے ممبر پہ بیٹھ جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں ہے.
اب یہ کہ آپ کو ویزا لینا ہے اوقاف جعفریہ کا، دوسرا اوقاف جعفریہ لکھ کر دے گا کہ یہ ویزا کس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، اگلے ممبر پہ بیٹھے باہر چلے جائیں گے آپ، جس نے بلایا اس کا بھی حشر بگاڑ دیا جائے گا کہ آپ نے بلایا کیوں تھا۔ تو وہ زمانہ بھارت نسبتاً آزادی کا زمانہ تھا، تو کہا کہ ہمارے یہاں شب دعا میں پڑھیے، ہم نے کہا ہم حاضر ہو جائیں گے، ہم شب دعا میں پڑھنے۔ اچھا اب جب وہاں پہنچے تو وہاں جوشن کبیر ہو رہی تھی، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، بار 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 بار۔ میں نے کہا بھائی آج تو بڑا راز کھل گیا، یہ گروہ ہمیشہ کہتا تھا جہنم میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ 100 دفعہ کس آگ سے بچنے کی دعا کرتے رہیے، خلصنا من النار یا رب، اے خدایا ہمیں آگ سے نجات دے۔ میں نے کہا بھیا آپ کو تو امکان ہی نہیں ہے، آپ کیوں یہ بلا ہمیں جوشن کبیر کی زحمت میں پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا ہے آگ سے بچائے، تو امکان نہیں ہے، آپ کو تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ خیر تو یہ سارے مسائل ہم لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ دعائیں اس طرح اثر نہیں دے رہی ہمیں جتنا ہمیں ملنا چاہیے۔ شب قدر میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم شب قدر گزار لیں گے، کل صبح ہوگی، دیکھیں چندہ فرق نہیں پڑا ہے، کچھ زیادہ تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے تو شرائط کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، حکیم بھی کوئی نسخہ دیتا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روحانی امراض سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں تجویز کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بغیر شرائط کے نہیں ہوں گی، ان کے اندر شرائط ہوں گی۔ ایک شرط جو سب سے زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ واقعاً کتنا خدا کو پکارا، واقعاً کتنی دیر خدا کو پکارا۔ مثلا آپ 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے صاحب 100 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی رکعت میں واقعاً توجہ تھی، اصل معیار یہ رہ جائے گا۔ تو آج کی شب وسیع ہے الحمدللہ، راتیں بھی طولانی راتیں ہیں، ٹائم زون تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہے، تو راتیں بھی کافی وسیع ہیں الحمدللہ رب العالمین، مانگنے کے لیے بہت ٹائم ہے اور اس کو بہت اچھا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی توجہ رہے گی، جتنا میرا اور آپ کا دل خدا متعال کی طرف رہے گا۔ اور وہ نسخہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی نے آقا بہجت سے پوچھا سچے خواب کیسے دیکھیں، تو انہوں نے کہا دن میں سچ بولو، رات میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ شب قدر اسے ملے گی جو پہلے خدا متعال کے ساتھ کچھ طے کر لے گا کہ خدایا مجھے کیا چاہیے، اچھا چاہیے، اچھی چیزیں چاہیے۔ تو آپ اس شب قدر کے اندر اچھا مانگیں، اور ایک اور کام کریں، دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں، دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں۔ اچھا میں کیوں دوسروں کے لیے مانگوں؟ مثلا فرض فرمائیے آپ انچولی میں رہ رہے ہیں، آپ کیوں انچولی والوں کے لیے مانگیں؟ آپ اپنے گھر کے لیے مانگیں، آپ اپنے خاندان کے لیے مانگیں۔ کیوں میں ایسا خاندان والوں کے لیے مانگوں؟ ان سے میری بنتی نہیں ہے، اپنے لیے مانگوں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگوں گا، اور ممکن ہے کوئی کہ میری بھائی بیوی بچوں سے بھی نہیں بنتی، میں اپنے لیے مانگوں، صحیح ہے، ممکن ہے کوئی ایسا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں اکیلے زندگی گزارنی ہے؟ فرض کریں ایسا ہوا میں نے یہ دعا مانگی کہ خدایا اس پورے شہر کو اچھا کر دے، کہیں 5 یا 10% میں دعا قبول ہو گئی اور شہر کے 10% لوگ اچھے ہو گئے، شہر کتنا اچھا ہو جائے گا۔ سب کے لیے دعا مانگنے میں یہ فائدہ ہے، سب کے لیے دعا مانگیں، اگر خدا نے کچھ بھی قبول کر لی اور تھوڑا بھی لوگ اچھے ہو گئے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مثلا فرض کریں آپ نماز شب کے اندر رکعت وتر کے اندر لوگوں کے لیے دعا مانگیں، جتنے بھی آپ کے اطراف میں لوگ ہیں سب کے لیے دعا مانگیں۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ پرہیزگار ہو گئے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا، کتنا سکون آ جائے گا۔ ہمارے ایک دوست تاجر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدایا میں جتنے لوگوں کو چیزیں بیچتا ہوں، جتنے لوگوں سے چیزیں خریدتا ہوں، ان سب کے کاروبار میں برکت دے دے، ان سب کے کاروبار، کیونکہ جب ان کے کاروبار میں برکت ہوگی تو میرا کچھ بکے گا، میں کچھ خریدوں گا۔ اگر یہ لوگ ٹھپ ہو گئے جو مجھ سے خرید رہے ہیں، یا وہ بیٹھ گئے جن سے میں خرید رہا ہوں، تو میرا کیا ہوگا پھر؟ عقل کی بات ہے، واقعا ایک بزنس مین کو بھی سمجھ میں آ رہی کہ ہاں بھائی جب تک میرے بزنس پارٹنرز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے میرا کہاں سے کاروبار جمے گا، میں بھی ایسا ہی نہیں ہوئے میرے بیوی بچے اچھے متقی پرہیزگار، میں کہاں جاؤں گا پھر؟ اگر میرے رشتہ دار نعوذ باللہ تعالیٰ فاسق و فاجر ہو گئے میں کہاں جاؤں گا پھر؟ شہر والے فسق و فجور میں پڑے رہے تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اس لیے آسان ترین کام یہ دوسروں کے لیے مانگو، اور خدا تعالیٰ دوسروں کے مانگنے کے اوپر زیادہ جلدی قبولیت دے رہا ہوتا ہے۔
زیادہ جلدی بات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو بہت اچھا موقع ہے، شب قدر ہے. اپنے دلوں کو صاف کریں اور خدا تعالی سے مانگ لیں، پہلے استغفار کریں، ایک اور کام کے اوپر توجہ دیں تو اس سے بھی کام آسان ہوتا ہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور کام جو اہم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اگر کچھ خرابی نہ ہوتی تو اس دل سے نکلنے والی ہر بات پوری ہو جاتی، کوئی مشکل نہیں تھی. ایک شخص کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بچہ چھت پہ سے گرا. یہ سب نام لکھے ہوئے میں بھول گیا ہوں کہ یہ کس عالم کا نام تھا، لیکن لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں آیت اللہ دستغیر کی کتاب بکھرے موتی کے اندر شاید یہ واقعہ لکھا تھا. سب ایک بچہ چھت سے گرا، انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، وہ بچہ زمین سے تھوڑا فاصلے پہ رک گیا، ہاتھ کر آسانی سے یوں رکھ دیے تو بچہ آسانی سے زمین پہ رک گیا. اس کی ماں دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ گر رہا ہے، چیخ رہی تھی، آئی اس نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے. آپ بڑے ولی اللہ ہے. لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی آپ تو عجیب کارنامہ کر دیا، بچے کو اس طرح بچا لیا. لوگ آئے پوچھے آواز صاحب یہ کیسے ہوا، یہ کمال کیسے ہوا؟ کہنے یہ کمال نہیں ہے، اگر کوئی 25-30 سال خدا کی بندگی کرے اتنا تو خدا کر ہی دیتا ہے. اگر واقعا مجھ میں اور آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ میں اور آپ اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تہمتوں سے، مختلف برائیوں سے بچا لیں، اس دل سے نکلی ہوئی ہر بات مستجاب ہو جائے گی، خدا نہیں ٹالے گا. پھر یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اور نہیں پوری ہوتی صرف ایک وجہ ہے، یہاں پہ کوئی خرابی ہے، ورنہ پوری ہو جائے گی. لہذا ہمارے پاس ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک کوئی مثلا میری طرح کے دین کی تبلیغ کرنے والے ایک علاقے میں پہنچے. وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ صاحب، لوگوں نے کہا مولانا صاحب یہ دعا مانگیں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. لوگوں نے کہا الہی آمین. اگلے دن دعا پوری ہو گئی. اگلے دن لوگ آئے، کہا یہ دعا مانگے. کہا اچھا. انہوں نے کہا دعا کی، لوگوں نے کہا الہی آمین، وہ دعا پوری ہو گئی. مولانا صاحب پریشان ہو گئے. وہ ان کے پاس آئے. جب لوگ آئے اگلی دفعہ کہ آج یہ دعا مانگے، کہا بھائی یہ ماجرا کیا ہے، جو دعا مانگتے ہیں پوری ہو جاتی ہے. تو گاؤں والوں نے کیا کہا، کیا مطلب آپ کی دعا پوری نہیں ہوتی کیا؟ کیا آپ کی دعا پوری نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کیا بس آپ لوگوں کی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا پھر دعا مانگتے کیوں ہیں؟ مانگتے ہی اسی لیے کہ ہماری ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں. تو مولوی صاحب پریشان ہو گئے، ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنی مانگتے نہیں پوری ہوتی. تو انہوں نے کہا آپ اس کا مطلب آپ میں کوئی گڑبڑ ہے. ہم لوگ گڑبڑ نہیں کرتے، ہم حسد نہیں کرتے، ہم بغض نہیں کرتے، کینہ نہیں کرتے، دعائیں پوری ہوتی ہیں. دعا مانگتے ہی اسی لیے کہ پوری ہوتی ہیں. اب ذرا سوچیں ہماری پوری ہوتی ہے؟ نہیں. چیختے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، نہیں پوری ہوتی. کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. سادہ سی بات ہے. ورنہ خدا دعائیں مانگنے ہم کہتا کیوں ہے؟ پھر وعدے بھی کرتا ہے کہ ہاں سنوں گا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے پوری نہیں ہوتی کہ ہم کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. ورنہ دعائیں پوری ہو جائیں گی. ورنہ خدا تعالیٰ کے مثلا خزانہ قدرت میں کمی ہے کوئی کہ پوری نہ کرے؟ کیوں پوری نہ کرے؟ ہاں اگر اپنے لیے کوئی برائی مانگیں گے پوری نہیں کرے گا، یہ خود ایک گڑبڑ ہے، یہ خود ایک غلطی ہے. کیوں برائی مانگی؟ تو اگر میں اور آپ صحیح ہو جائیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، بغض نہ کریں، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو. بقول ایک عارف کے، ان سے پوچھا کہ آغا صاحب معاشی مشکلات دنیا کی بہت زیادہ ہیں، اس کے حل کے لیے کیا کریں؟ دنیا کی معاشی مشکلات کے حل کے لیے، مثلا اکنامیکل سسٹم بہت خراب ہو گئے، اس کے حل کے لیے کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا صرف ایک کام کرو، ایک دوسرے کی برائی مت سوچو، بس برکت بڑھ جائے گی. ایک دوسرے کی برائی مت سوچو. مثلا کیا آپ میرے سامنے آئے، میں یہ سوچوں اس کے ساتھ میں اچھا کام کیا کر سکتا ہوں، بس اچھا ہی سوچو. برائی سوچو گے برکت ختم ہو جائے گی. اچھا ہم لوگوں کا نظام کیسا ہے؟ یہ برا ہی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. جیسے کسی دکاندار کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے، پہلی چیز وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی جو شرٹ ہے یہ بھی کیسے اترے گی، جیب میں تو جو کچھ ہے تو میں نکال ہی دوں گا، شرٹ بھی اتار دوں گا اس کی. سوچے بیٹھے ہیں کہ برائی کرنی ہے. جب یہ سوچیں گے معاشرے میں برکت نہیں آئے گی.
معاشرے میں بے برکتی آئے گی، چیزیں ختم ہوتی رہیں گی. یعنی چیزیں ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہرس اتنی بڑھ جائے گی لوگوں کی کہ ان کو کبھی چیزیں پوری نہیں پڑیں گی. ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر مثلا اس وقت کھانے کی چیزیں کم ہوں گی. ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 1960s میں کوئی سائنٹسٹ تھا، مثلا اس نے زرعی پیداوار کو دگنا کروا لیا تھا 60s میں. اس نے کوئی ایک تحقیق کی کہ مثلا اگر پودے کے جو تنے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں تو دانے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں ایگریکلچر پروڈکشن میں ڈبل کا اضافہ ہو گیا. مثلا لکھا تھا کہ اس کی اس کام کی وجہ سے کئی ملین لوگ بچ گئے. اچھا، مسلسل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ رہی ہے، مسلسل ایگریکلچر پروڈکٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، زمین کی ییلڈ بڑھ رہی ہے، فوڈ اسٹف میں کمی نہیں ہے، صرف مشکل ہیرس میں، اس میں بہت اضافہ ہوا ہوا. مشکل لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں ہے، اس میں بہت مصیبت آئی بھی ہے. تو اگر میں اپنے لیے سوچتا ہوں، میں اپنے لیے کیا سوچوں؟ آج شب قدر ہے، میں چاہتا ہوں میری دعائیں پوری ہو جائیں. میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو استغفار کروں اپنے گناہوں کی، تاکہ میرے ایک ایسے دل سے آواز نکلے جس میں گناہوں کا اثر کم ہو. اچھا، یہ خود ایک دعا ہے ماہ رمضان کی، یہ خود دعا ہے شب قدر کی کہ گناہ ختم ہو جائیں، جو گناہوں کا بوجھ ہے. تو پہلا کام تو یہ کروں، اپنے استغفار کے لیے کثرت سے دعا کروں کہ خدا معاف کر دے. اسی میں مومنین کے استغفار کے لیے، اور اس میں سب سے بہترین والدین کے استغفار کے لیے کہ جس کے اوپر خدا نے قبولیت کا وعدہ کیا. تو مومنین، والدین اور استغفار کے لیے کثرت سے دعا کروں، شاید خدا تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرے دل کی گناہوں کو ختم کر دے. ایک اور چیز عرض کرتا چلو، لکھا ہے روایت کے اندر، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا مفاتیح الجنان کے اندر لکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے رہے. اٹھتے بیٹھتے جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں یہی دعا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، ان کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد. کثرت سے ان کی ذات پر درود بھیجیں، یہ دعا بھیجیں، اس کے نتیجے میں برکت بڑھنی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ. تو کچھ ایسا ہو کہ ہم اس سے پہلے کہ اپنے اعمال کو شروع کریں استغفار کثرت سے کر لیں، امام کے وجود اقدس کے اوپر مسلسل درود بھیجتے رہیں تاکہ اس کے نتیجے میں برکتیں نصیب ہوتی رہیں. ایک اور کام یہ کریں کہ چند اچھے کاموں کا مصمم ارادہ کر لیں، اس کے صدقے میں اس شب کی برکتوں کو طلب کریں. کچھ اچھے کاموں کا ارادہ کرنے کہ خدایا اس ایک سال کے اندر یہ کام جو میں نے اپنی زندگی میں اب تک نہیں کیے اور میں سوچ رہا تھا کہ کروں گا، ان کاموں کو اب انجام دوں گا. کوئی عبادت ہو سکتی ہے، کوئی معاشرے کا کام ہو سکتا ہے. مثلا میں اعلان کرتا ہوں تاکہ میں پھنس جاؤں، اعلان کرنے کے بعد میں نے سوچا یتیم خانہ بناؤں گا. ممکن ہے آپ کہیں یار یہ کیا ہے، لوگ یتیم خانے بناتے رہتے ہیں، تم بھی ایک یتیم خانہ بناؤ گے. نہیں، میں اس ماہ مبارک کے رمضان میں کنونس ہو گیا کہ ہاں ہمیں یہ یتیم خانہ بنانا چاہیے، بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. خدا نے طاقت دی، ضرور بناؤں گا. کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یتیموں کا خیال کیا ہے، میں نے دیکھا انہوں نے کسب کیا ہے. میرے دل چاہتا میں بھی کماؤں اور میں چاہتا ہوں اس معنویت کو حاصل کروں، اس سے میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ. اور آپ سے بھی التماس دعا ہے کہ دعا کریں کہ ہم ان یتیم بچوں کے جو پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر ہوں گے انشاءاللہ کچھ ایسا کام ہو سکے کہ ان یتیموں کی ہم لوگ بھی کوئی خدمت کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اس کام میں برکت کے لیے کہ انشاءاللہ خدا اس کام میں برکت دے اور ان ایتام کے سر پر ہم بھی کوئی اچھا ہاتھ رکھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ ایک اچھے کام کا ارادہ کر لیں کہ خدایا یہ اچھا کام ہے جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوا ہے، مرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، اب ارادہ کروں گا. کوئی عبادت بھی ہو سکتی ہے، میں نے معاشرتی کام آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی عبادت بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ نے سوچا ہو کہ خدایا میں چاہتا ہوں نافلہ نمازیں پڑھوں، نہیں پڑھ پاتا. آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب آج تک میں نے عصر کی ظہر کی نافلہ نماز نہیں پڑھی تھی، عہد کرتا ہوں کہ کم سے کم 2 رکعت پڑھوں گا. چلو 8 رکعت نہیں پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا. شروع تو ہو، کہیں سے تو معاملہ شروع. مثلا آپ نے اپنی زندگی میں سوچا تھا غفیلہ نماز بہت سعادت کا کام ہے، نہیں پڑھتا، کاش شروع کر دوں. عہد کر لیں خدایا آج سے عہد کرتا ہوں مغرب عشاء کے درمیان غفیلہ پڑھوں گا. اچھا اس کا ایک طریقہ بتاتا چلوں. آپ جو کام بھی کر رہے ہیں عہد کر لیں
اور وقت نکل جائے تو قضا کر لیں، تاکہ آپ کے کام میں بریک نہ آئے، ٹوٹے نہیں، تسلسل بنے۔ کام وہ کام ہے جو مجھے اندازہ ہوا ہے کام 1 سال کے بعد اثر دکھانا شروع کرتا ہے، مجھے یوں اندازہ ہوا ہے۔ مثلا اگر کہیں روایت میں لکھا ہے نا یہ دعا ہر رات پڑھو تو یہ ہوگا، مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید یہ میرا نفس ضعیف ہے، اس وجہ سے 1 سال کرنے کے بعد صحیح اثر شروع ہوتا ہے۔ نماز غفیلہ میں بہت برکتیں ہیں۔ کب؟ آج پڑھوں کل سے شروع نہیں، یوں لگائے 1 سال تک پڑھ لو، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اچھا ممکن ہے آپ کا نفس قوی ہو، آپ کا نفس یقیناً قوی ہوگا تو شاید 2-3 مہینے بعد ہی شروع ہو جائے گا، ممکن ہے، لیکن ممکن ہے کہ انہی عمل کے نتیجے میں نفس میں قدرت آتی ہو، طاقت آتی ہو، اثرات جلدی ہونے لگے۔ لیکن ایک روایت ہے ہمارے پاس، روایت ہے صحیح روایت، اس میں جہاں تک علماء میں مشہور ہے، صحیح بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ مثلا لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں 360 رگیں ہیں، جو بھی عمل کرو 360 کے عدد پہ پہنچاؤ تب اس کا اثر ہوگا۔ اب یقیناً رگوں سے مراد رگیں اور شریانیں خون کو دوڑانے والی نہیں ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے، معنوی وجود کے اندر کچھ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ اس رات میں اپنے اعمال سے پہلے کسی اچھے عمل کا ارادہ کر لیں، اچھے عمل کا ارادہ کر لیں اور خدا متعال سے طلب کریں۔ بہت سارے اچھے عمل سوچ سکتے ہیں، مثلا میں چند کو گنوانے کی کوشش کرتا ہوں، مثلا زیارت عاشورہ ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں پڑھتے عہد کر لیں، خدایا اب عہد کرتا ہوں انشاءاللہ توفیق دے دے ہر روز زیارت عاشورہ پڑھو۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے کم سے شروع کریں، 100 دفعہ مت بولتے ہیں، نہیں بول سکتے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ بولیں، ایک دفعہ سے شروع کریں۔ دعا القمہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، دعا القمہ مت پڑھیں، بعد میں شروع کر لیجیے گا۔ نماز زیارت نہیں پڑھنا چاہتا میں کسی بھی وجہ سے، چلو نہیں پڑھو، کم سے کم نیٹ زیارت عاشورہ شروع تو ہو۔ صبح کو نہیں پڑھ سکتا، رات کو رات کو پڑھو۔ کوئی کہتا ہے میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا، اتنا کر سکتا ہوں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو کیسٹ لگا دوں، چلو یہی شروع کرو۔ سید الشہداء کے نام میں برکت ہے، کہیں سے تو آئے، نام میں برکت ہے، کہیں سے تو کہیں سے شروع ہوگا، باقی سید الشہداء خود سنبھال لیں گے۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے سنبھال لیا، پھر معاملہ ختم۔ پھر اینڈ کیا ہے؟ پھر اینڈ شہادت ہے۔ اگر ایک دفعہ صحیح سید الشہداء نے سنبھال لیا، شہید کروا دیں گے۔ پھر یہی تو عظمت ہے کہ کسی کو سید الشہداء انتخاب کریں، شہید کروا دیں، یہی عظمت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تم میرے عاشق ہو جاؤ گے، اگر وہ کام کرو گے پھر میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا، اگر میں نے عشق کیا تو میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا اگر میں نے عشق کیا میں قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کر سعادت نہیں ہے کوئی، یہی سعادت ہے، جان اللہ کی راہ میں جائے۔ تو اگر خدا کسی کو عشق کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے قتل کر دیتا ہے، اس کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ بہترین ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ مثلا اعمال ارزو نماز غفیلہ تھی، اس سے شروع کریں۔ مثلا مغرب عشاء کے درمیان میں پڑھنے کی ہے، کہیں پر آپ پہنچے، وہاں پر امام جماعت نے عشاء فوراً پڑھا دی، اب تو وقت نکل گیا، اب قضا پڑھ لیجئے، کوئی بات نہیں، تسلسل نہ ٹوٹے، آپ کا تسلسل نہ ٹوٹے، کریں ضرور۔ مغرب عشاء کے درمیان پہلے آدھے گھنٹے میں پڑھنے کی ہوتی ہے غفیلہ۔ اگر آپ مثلا مغرب کا وقت 8 بجے، آپ 10 بجے پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ مغرب عشاء تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، اب غفیلہ کا وقت نکل گیا، لیکن آپ پھر بھی پڑھ لیں، تاکہ آپ کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ زیارت عاشورہ کے ساتھ بھی یہی کریں۔ مثلا ہر روز سورہ انسان پڑھیں، سورہ دہر۔ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو تجربے کر چکے ہیں، لوگ تجربے کر چکے ہیں، بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، بہت کما چکے ہیں۔ اچھا میرے پاس کچھ ہی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مثلا آپ کسی بچے کے پاس جائیں کسی گھر میں، تو وہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جس مہمان کو پسند آتا ہے اس کو اپنے سارے کھلونے دکھاتا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جو چیزیں ہوتی ہیں بار بار دکھاتے ہیں۔ یہ چند نسخے سمجھ میں آئے، ان لوگوں نے کمایا ہے، ان لوگوں نے کمایا ہے، یہ جو عرفا حضرات نے، انہوں نے ان چیزوں سے کمایا ہے، زیارت عاشورہ سے، نماز غفیلہ سے، اچھے کاموں سے۔ مثلا فرض فرمائیے، میں نے کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض نہ کیا ہو، کہیں اور کہا ہو، ہر جگہ بولتا ہوں کیونکہ ہر جگہ میرا خیال ہے 2-3% لوگ عمل کرتے ہیں، کنفرم
باقی بونس میں کر گئے شب قدر کی وجہ سے تو ایک علیحدہ معاملہ، لیکن جو ایوریج پرسنٹیج ہے وہ 2-3% ہے کہ لوگ کر ڈالتے ہیں. تو 2-3% بھی اگر کرتے رہیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. مثلا کل میں چند دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے دوبارہ پڑھا، پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا بھول گیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آغا حسن زادہ آملی نے سید علی قاضی مرزا جواد ملکی تبریزی کو خواب میں دیکھا. مرزا جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے علم عرفان کے استاد تھے. تو میں ان ناموں کو بہت لیتا ہوں کیونکہ ان میں برکت بہت زیادہ ہے. یہ لوگ وہ ہیں جن کو خدا نے متعال کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ آغا حسن زادہ عاملی خود بہت بڑے عارف ہیں. ان کا یہ واقعہ میں سنا دوں ان کے اس مرزا جواد ملکی تبریزی کے بارے میں. آغا مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر حرم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے برابر میں ہے. ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. چھوٹا سا ایک قبرستان ہے بی بی کے روزے کے بالکل برابر میں، وہ مارکیٹ کے بیچ میں ہے تو لوگوں کو اس کا دروازہ نہیں ملتا. تو تھوڑا سا کوشش کریے گا دروازہ مل جائے، اس میں اندر جائیں. تھوڑا سا اندر جائیں گے ایک قبر ہے کالے رنگ کے پتھر سے جس کو گرینائٹ کہتے ہیں. گرینائٹ پتھر سے قبر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک ستون لگا ہوا ہے، چوکور ستون، اس پہ لکھا ہوا ہے مرزا جواد ملکی تبریزی. امام خمینی کے علم عرفان میں استاد تھے، بڑے پائے کے. اچھا یہ قبرستان ہم نے کچا دیکھا ہے، جب ہم وہاں پہ گئے تھے 84 میں تو کچا تھا، یہ بالکل کچا قبرستان تھا. مٹی تھی، اب تو مٹی نہیں ہے، پکا کر دیا سارا. تو اس کی شانی کچھ اور تھی، اس میں کھجور کے درخت بھی کہیں کہیں پہ لگے ہوئے تھے. تو وہ واقعاً قبرستان تھا پھر وہ اس وقت. ابھی تو پتہ نہیں پتھر کا لگنے لگتا ہے سب کچھ. تو وہ بہرحال وہاں پر آغا حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ میں شیخین کی قبرستان میں گیا، اس کو شیخان کا قبرستان کہتے تھے. ہم لوگ بعض اوقات مذاق کرتے تھے کہ یار قم میں بھی شیخان کا تذکرہ ہوتا ہے والا. تو وہ یہ کسی دو اور شیخ کے اوپر اس قبرستان میں وہ گئے، قبر ڈھونڈی مرزا جواد ملکی تبریزی کی، نہیں ملی. ان کو کسی نے، یہ کہیں جا رہے تھے، تذکرہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ مکس ہو گیا. میں دوبارہ سناتا ہوں آپ کو. آغا حسن زادہ عاملی ابھی زندہ ہیں، بڑے عارف ہیں. انہوں نے کتاب پڑھی مرزا جواد ملکی تبریزی کی، صحیح کتاب بھی ابھی بھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. نماز کے اسرار پر ایک کتاب ہے، ایک کتاب لقاء اللہ پر ہے، اللہ سے دیدار کے. بہت اچھی کتاب ہے، دونوں کتابیں بہت پائی. حسن زادہ عاملی نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کی شخصیت کا ذکر سنا، مجذوب ہو گئے کہ یہ بہت عجیب شخصیت تھی. کہیں پہ جا رہے تھے، تذکرہ آیا، لوگوں نے بتایا قبر قم میں ہے. پہلی دفعہ زندگی میں پتا چلا کہ جس کی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اس کی قبر قم میں ہے. کہا کون سے قبرستان میں؟ فرمایا وہ قبرستان جو برابر میں. کہنے کہ اچھا وہاں تو میں جاتا ہوں. فوراً بھاگے وہیں پہ، بھاگے وہاں پہنچے. مغرب کا وقت تھا، تاریک ہونے لگا. اس زمانے میں لائٹ شائٹ کا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ. بہت ڈھونڈا، خبر نہیں ملی. یہ جو گرینائٹ کا پتھر ہے یہ بعد میں رکھا ہے، پہلے کچا تھا، یہ خبر نہیں ملی. واپس جا رہے تھے قبرستان سے کہ جب اگلے دن آؤں گا کسی کو لے کر. کسی نے پوچھا حسن جواد ملکی کی تبریزی قبر وہاں پر ہے. کہا کہاں پر ہے؟ کہا وہ جو قبہ ہے نا اس کے برابر والی. کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ پہنچے یہاں پہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. جب فاتحہ پڑھ لی تو اچانک یاد آیا کہ اس کو میرا نام کیسے پتا چلا. کہا مجھے حسن ہے، ان کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں مرزا جواد ملکی تبریزی قبر ڈھونڈ رہا ہوں؟ ان کو احساس ہوا کہ اچھا کوئی معاملہ ہو گیا. تو ان سے کہا کہ فوراً مڑ کے دیکھا وہ گئے کہاں جس نے بتایا تھا. تو دیکھا وہ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے. پیچھے سے چیخ کر کہا آغا جان آپ کو کیسے پتا چلا میرا نام کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا میں مرزا جواد ملکی کی تبریزی قبر ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو انہوں نے سر ذرا سا گھمایا، چہرہ نہیں دکھایا، سر گھما کے کہا ہمیں اپنے گاہک خود سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے گاہک پہچان لیتے ہیں. چلے زندہ ہے، زندہ ہے، گاہک ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی. اس کا مطلب ابھی بھی اچھا ان کے گاہک ان کے شاگرد ہیں، ان کے گاہک ان کے شاگرد ہیں. ظاہر کیا بیچیں گے ان کو؟ شاگرد ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی چاہے تو ابھی بھی شاگردی کر سکتا ہے ان کی. اس خاطر ان لوگوں کا نام لینا اچھا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 نام دیے تھے، سید ابن طاؤس، سید بحر العلوم، کہ جو امیر المومنین کی خدمت کے سوا کہیں نہیں جاتے. اگر کر سکیں اپنی نماز شب میں ان لوگوں کے سب کے نام لیا کریں. کیوں؟ ان کو تو کچھ نہیں ملے گا میرے کرنے سے، میری قیامت میں پارٹی مضبوط ہو جائے گی، پارٹی مضبوط ہو جائے گی. قبر میں اتروں گا، اگر ان میں سے 2-4 آ گئے، احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کام پکا ہے. تو زندہ ہے وہ.
فرض کرتے ہیں کہ ایسا قبر میں اترا اور میں نے ان کے لیے فرض کریں 40-50 دن 60 دن فرض کریں خدا سعادت دے 2-3 سال استغفار کی دعا کی تھی، اللہم اغفر مرزا جواد ملک کی طبیعت، کچھ نہ کچھ تو یہ بھی حساب کریں گے نا، کچھ تو کریں گے. وہ تھوڑا سا بھی کر گئے کچھ تو مجھے مل جائے گا. اچھا مجھے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک اللہم اغفر کہوں، 10-20 علماء کے نام لے لوں کہ جو گزر گئے جن کا مجھے قطعاً پتا ہے کہ صاحب مقامات تھے. سید ابن طاؤس صاحب مقامات، سید بحر العلوم مقدس اردبیلی، یہ سب لوگ واقعاً صاحب مقامات ہیں. مقدس اردبیلی کی عجیب حیات ہے. بہرحال مرزا جواد ملکی تبریزی کا عرض کر رہا تھا اس طرح زندہ. یہ حسن زادہ عملی گویا اس کے بعد مرزا جواد ملکی تبریزی سے رابطے میں آ گئے. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے کچھ کرتے رہیں، باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں. تو آغا حسن زادہ عملی کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں شاید یہی لکھا تھا کہ میں نے ان کے لیے کچھ سورہ قدر پڑھی اور سویا کہ ان کے لیے ہدیہ بھیجوں تو شاید مجھے کچھ ہدیہ دیں گے. پھر تو کہنے میں سویا تو یہ خواب میں آئے اور کہا کہ دیکھو حسن زادہ میں تمہیں 2 نسخے بتا رہا ہوں اور جو کچھ بتا رہا ہوں نا یہ سب کچھ ہے، اب کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، اب بھی نہیں کیا تو تمہاری غلطی ہے، اب جو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ہے. کیا بتایا؟ کہنے کہ 35 دفعہ روزانہ سورہ قدر پڑھو، 65 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. 35 دفعہ سورہ قدر، 35 ٹائمز سورہ قدر، 65 دفعہ سورہ اخلاص، 65 ٹائمز. اتنا خوشمت ہوئیے گا شاید ان کے لیے کسی اور چوراہے سے شروع کرنے کے لیے تھا، ہم ابھی اس چوراہے پہ نہیں پہنچے ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے. مثلا میں ایک بات سوچتا ہوں، فرض کریں کوئی مجھے سمجھا رہا ہے بھائی گلستان جوہر جانے کے لیے ایسا کرنا کہ سوراب گوڑ پہ پہنچ کر ایک رائٹ ٹرن لینا، پھر نیپا پہنچ کے لیفٹ ٹرن لینا. تو میں اگر سوراب گوڑ پہ نہیں کھڑا اور میں جیل چورنگی پہ کھڑا ہوں اور ایک لائٹ اور ایک لیفٹ لوں تو گلستان جوہر پہنچ گیا. میں تو کہیں اور نکل گیا. ہاں اللہ کے کلام میں یہ ہے کہ کہیں اور بھی بھیجے گا تو اچھی جگہ ہی بھیجے گا، ٹھیک ہے. گلستان جوہر تو نہیں آئے لیکن بالآخر بالکل جوہر کے جوہر نہیں آئے. بہرحال گلستان نہیں تھا تو چلو جوہر بھی نہیں ہوگا، بہتر ہی ہوگا. لیکن ممکن ہے وہ اثر نہ ملے جو آغا حسن زادہ عملی کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے وہاں سے شروع کریں گے، میں کہیں اور سے شروع کروں. لیکن بہرحال کچھ ملے گا، اتنا طے شدہ ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یہ سب کچھ ہے، یہ شب قدر ہے. اب یہ آ گئی رات، اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ساری دنیا ہمارے سامنے ہے. اعمال کی دنیا ہے، معنویت کی دنیا ہے، کسب کی دنیا ہے، لوگوں نے حاصل کیا ہے. ان تمام کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے خدا و تعالی کا خاص احسان نصیب ہو، کیا کرے؟ چاہتا ہے خاص احسان نصیب ہو خدا و تعالی کا، 2 کام کر لے، اللہ کہنے والے کو بھی توفیق دے دے. ایک تواضع دکھائے، دوسرا انسانوں کی خدمت کرے سچے دل سے. انکساری دکھاؤ، بندوں کی خدمت کرو. خدا و تعالی فرماتا ہے کہ ہماری آیات سے مستکبرین بھاگیں گے، ان کو ہماری آیات نصیب نہیں ہوں گی. مستکبرین ہماری آیات سے بھاگیں گے، ان کو ہماری آیات نصیب نہیں ہوں گی. مطلب یہ، اب اس کو ریورس کر لیں. اور وہ جو انکساری دکھانے والے ہماری آیات ان کی طرف آئیں گی، انہیں نصیب ہو جائیں گی. صحیح ہے، قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم میں اس طرف سے بھی صحیح ہوتا ہے. ہم لوگ ہیں مثلا کہتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرا والا برا ہے. ہم لوگ ہیں مثلا کہتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے تو کہیں گے اس کا صرف اس کی ٹوپی اچھی ہے باقی سب خراب ہے. قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن کریم جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے. تو اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کیا، یہ جو مستکبرین ہیں یہ ہماری آیتوں سے بھاگیں گے. مثلا نتیجہ کیا نکلا ہے، ان مستکبرین تک نشانیاں نہیں پہنچیں گی. اس کا مطلب اگر کوئی تواضع انکساری دکھائے تب یہ نشانیاں اس تک پہنچ جائیں گی. ایک کام سمجھ میں آ گیا. صحیح. دوسرا فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین پر باقی رہے گا. اب یہ تو سادہ واضح ہے، اب اس میں تو کوئی عکس بھی نہیں ہے کہ ادھر سے لانا پڑے گا. یہ واضح ہے. ما ينفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پہ باقی رہے گا. ایک اور آیت کریمہ
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ آپ اللہ کو دیتے رہے، اللہ کو دیتے رہے۔ بس کئی چیزیں ہو گئیں شب قدر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی استغفار، دوسروں کی استغفار، دوسروں کے لیے دعا، علماء کے لیے بالاخص جو مرحوم ہوئے اور جانتے ہیں کہ صاحب مقامات تھے ان کے لیے، اور کوئی وعدہ عہد خدا نمتال سے کہ خدا کوئی نیک کام کریں گے، اس نیک کام کے اندر کئی چیزیں تذکرہ ہو گئیں، مثلا زیارت عاشورہ بھی ہو سکتی ہے، غفیلہ بھی ہو سکتی ہے، نماز غفیلہ، کوئی نافلہ نماز ہو سکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم ہمارے لیے مظلوم ہے، ہمارے درمیان مظلوم ہے۔ قرآن خدا نمتال کے حضور نبی اکرم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، اب تو نہیں معلوم کیا ہو گیا، قرآن کریم محجور ترک ہوا تو کوئی عہد کر لے کہ خدایا اس سال ہر روز اتنا قرآن کریم پڑھوں گا، نہیں پڑھتا تو کم سے شروع کرے، ایک صفحہ بولو، ایک صفحہ سے شروع کرے، سونے سے پہلے ہر صورت میں پڑھوں گا۔ اچھا یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں، تاکہ امام خمینی نے ایک جگہ پر اپنی کتاب میں لکھا تھا، میرے خیال میں 6 حدیث میں، کہتے تھے اخلاق سکھانے والا سکھائے نہیں کروا دے، یعنی یہ ڈاکٹر کی طرح نہ بنے جو نسخہ دے کے کہتا ہے بیٹا کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ، یہ نہ کرے، کروائے، کیونکہ اخلاق ایسا نہیں ہے جو آپ سے نسخے دیتے رہیں تو لوگ کر لیں گے، نہیں کرواؤ۔ اچھا کروانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آخر تک لے جاؤ، آخر تک لے جاؤ، دروازے بند کر دو تاکہ بھاگنے کی جگہ ہی نہ رہے، صحیح۔ ایک اور عرض کرتا چلو، شیطان دھوکہ بہت دیتا ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح دھوکہ دے گا۔ آپ ایک نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے، کسی طریقے سے کچھ روڑے اٹکا دے گا، کوئی رکاوٹیں اٹکا دے گا، آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے حسد نہ کریں، حسد کروائے گا۔ آپ نے سوچا ہے غیبت نہ کریں، نعوذ باللہ کروا دے گا۔ آپ نے سوچا فحشا نہیں دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا کریں؟ ہمیشہ شیطان کی گمراہی کی سزا، اس کے بہکاوے کی سزا عبادت سے دے، دستور بنا لے اپنا، جب شیطان بہکائے گا سزا دوں گا کوئی عبادت سے۔ اس معاملے میں آیت اللہ مرشی نجفی عجیب تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی لائبریری بھی ہے، یہ لائبریری آیت اللہ مرشی نجفی کی ہے، اس کے اندر کتابیں روزے رکھ رکھ کے خریدی ہیں انہوں نے، روزے رکھ رکھ کے۔ واقعہ موجود ہے، بہت طولانی واقعہ ہے، بہر مختصر یہ کہ عراق میں شاید نجف میں کہیں سے گزر رہے تھے، ایک دیکھا کہ ایک بڑھیا کے پاس چند بہت نادر نسخے ہاتھ میں تھے، ردی میں بیچ رہی تھی، سستی بیچ رہی تھی۔ یہ جو انگریز آج برلن کی لائبریریز ہماری کتابوں سے بھری پڑی ہیں، برلن کی لائبریریز۔ ہوا کیا ہے، اصفہان میں علامہ مجلسی کا پورا کتاب خانہ کلو کلو میں بکا ہے، کلو کلو میں، اور انگریزوں نے خریدا ہے، زیادہ تر انگریزوں نے، جرمنز نے خریدا ہے، کیونکہ یہ لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں وہاں پہنچ گئے تھے، لوگوں پہ غربت بہت زیادہ تھی، تو لوگوں نے کتاب خانوں کی کتابیں بیچ دی تھیں۔ ان لوگوں نے اس زمانے میں خرید کر اپنی لائبریریز کے اندر جمع کر لی۔ اس طرح ہمارے ثقافتی کام کی چوری کی ہے، اور اب اکڑ کے کہتے ہیں ہم مالک ہیں۔ مالک نہیں، چور ہو تم لوگ، یہ لوگ چور ہیں۔ یقین فرمائیے آج کوئی قبول نہیں کرے گا کہ یہ جو نامی گرامی نام ہے یہ سب چور ہیں، یہ وہ چکے ہیں یہ لوگ، لیکن کوئی مانتا نہیں ہے۔ چوریاں کی ان لوگوں نے، ہمارے فقر اور غربت سے انہوں نے ہماری چوری کی ہے، اور وہ فقر و غربت بھی انہی کا دیا ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ہم نے تھوڑی لڑی تھی، ان کی غلط کاموں کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، ان کی جنگ ہم لوگ لڑ رہے تھے مصیبت، اور ہمارے اوپر جب مصیبت آئی تو یہ لوگ اٹھا کے لے گئے سب کچھ۔ چور ہیں یہ لوگ۔ بہرحال انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے، ان سب کی چوریوں کے راز کھل جائیں گے، دنیا کے سامنے آشکار ہوں گے۔ بہرحال وہ آیت اللہ مرشی نجفی نے دیکھا کہ ایک خاتون کچھ کتابیں بیچ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لائی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کتنے کی دو گی؟ اس نے کہا میں اتنے کی دوں گی۔ کہنے گے اچھا ٹھیک ہے معاہدہ کر لو، کل پیسے دوں گا۔ کہنے گے ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا، کل پیسے دیں گے۔ ایک انگریز آیا وہیں پہ، کہنے گے کتنے کی دے گی؟ مثلاً اس نے 9 کہا، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے رقم کتنی تھی۔ کہنے گا میں 27 کی دوں گا، 3 گنا۔ اب اس خاتون نے دیکھا یہ ایک طالب علم ہے، کسمہ پرسی میں، کپڑے ایسے نلگجے سے پہنا ہوا ہے، اور اس کی حالت سے پتہ چل رہا ہے فقیر آدمی ہے، اتنے سے پیسے دے رہا ہے، اور وہ 3 ٹائمز دے رہا ہے، 3 گنا، اور وہ انگریز ہے وہ تو دے ہی دے گا۔ انہوں نے اس سے کہا دیکھ رحم کر، میں دینی طالب علم ہوں،
میں لے آؤں گا پیسے، لیکن امانت ہے یہ مت ضائع کرو۔ وہ بھی بیچاری سمجھ میں آ گئی، کہیں گے ٹھیک ہے کل تک کا ٹائم تمہارے پاس، لاتے ہو لے آؤ، کہیں گے میں نے سید کو وعدہ کیا ہے کل سے پہلے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی کر لو نہیں دوں گی، کل تک یہ پیسے لے آئے دے دوں گی ورنہ نہیں دوں گی۔ اب جناب آگا کے بعد پیسے ہی نہیں، مدرسے واپس آئے، تمام طلاب کو جمع کیا، کہنے کہ دیکھو بھائی یہ 3 کتابیں 4 کتابیں ایسی نادر و نایاب کتابیں بازار میں بک رہی ہیں، پیسہ ایک نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کہنے گے ٹھیک ہے، بازار میں نکلتے ہیں، سب لوگ اجارے کے روزے پکڑتے ہیں، ایک ایک سے جا کے بولتے ہیں بھائی کسی نے روزہ رکھوانا ہے، ہم روزہ رکھیں گے، پیسے دے دو۔ سب لوگ نکلے، ایک ایک کے پاس گئے، بھائی کو اجارے کا روزہ رکھوانا ہے، پیسے دے دو۔ پیسے لیے، اجارے کے روزے کر کے سب نے اگلے دن روزے رکھے کہ کسی طریقے سے اس بیچاری کے پیسے پورے کرے، چند کتابیں حاصل کی۔ اس طرح آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ کتاب خانہ بنایا، بھوکا رہ کے، اجارے کی نمازیں، اجارے کے روزے رکھ کے۔ یہ جو آئے مرشی نجفی تھے تہذیب نفس کے معاملے میں، عبادت سے سزا دینے کے معاملے میں کیا تھے؟ ایک دن درس دے رہے تھے، ہم جیسوں کے لیے وہ ہے یاد آوری ہے، ایک دن درس دے رہے تھے، مرجع تقلید تھے، درس خارج درس اجتہاد دیتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آتے تھے، کوئی ایک طالب علم بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ اجازت ہوتی ہے اب بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات کہی، اس نے نیچے سے کہا صاحب یہ تو بات صحیح نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ نکلا، جیسے ہم لوگ یہاں یہ سین نارمل ہے، بہرحال اس میں بھی کہا گیا صاحب یہ تو یہ ہوا یہ وہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا اس کو کہ بات احمقانہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جواب دیا۔ بیوقوف آدمی پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ اعتراض کر دیا۔ انہوں نے تحمل دکھایا، انہوں نے پھر ایک جواب دیا، پھر کھڑا ہوا تیسری دفعہ۔ اب جب تیسری دفعہ کھڑا ہوا ان کا پارا ہائی ہو گیا، کہنے لگا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا دبک کے گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا درس، اس کو واپس بلایا، سب کے سامنے کہا میں نے مرشی نے غلطی کی، اس کو ڈانٹا، میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، یہ کیا وہ کیا۔ اس کو پیسے دیے، ابا دیے، اس کو بھیج دیا، اس کو خوش کر کے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا صاحب اتنا بھی مت کریں، کہنے اس کو نہیں معلوم اس نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا، میں نے نظر کی ہوئی تھی کہ اگر سب کے سامنے غصہ کروں گا تو 1 سال روزہ رکھوں گا، یہ تو چلا گیا، 1 سال مجھے روزہ رکھنا ہے، 1 سال روزہ، اتنی سزا۔ تب مرشی نجفی بنتے ہیں۔ ایک غصے پر میرے جیسے کو تو پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا، پھر ہر غصے پہ 1 سال رکھتا رہوں تو 50-60 سال اللہ سے اور مانگنے پڑیں گے کہ خدا زندگی کم پڑ رہی تو اور دے دے کسی طریقے سے۔ 50-60 بھی کم کہہ رہا ہوں بھائی، 50-60 ہزار مانگنے پڑ جائیں گے۔ یہ کیا، یہ ان لوگوں نے اتنی تربیت کی اپنی، تب کہیں جا کر کسی جگہ پر پہنچے ہیں۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ ہر جرم کی سزا، گناہ کی سزا عبادت سے دیں۔ اور میں تو خیر ایک روزے کو تو نہیں سوچ پاؤں گا، 1 سال کا روزہ تو خیر بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم مثلا یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدایا اگر یہ غلطی کی، مثلا 30 دفعہ استغفار کریں گے، 50 دفعہ استغفار کریں گے، 25 دفعہ درود بھیجیں گے، کچھ ایسا کام کر لیں کہ شیطان کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ غلطی کروائی تو یہ آدمی یہ عبادت کرے گا۔ اتنی لمبی کوئی نہ طے کر لیجیے گا کہ شیطان کو پتا ہو یہ نہیں کرے گا، میں اس کو جانتا ہوں یہ نہیں کرے گا۔ ایسی دیکھ کے کیجیے گا، شیطان کو یہ اندازہ رہے کہ نہیں یہ شاید یہ کر ڈالے گا، لمبی بات کر دی تو مسئلہ بن جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، بار بار اس کو پھنسا۔ تو بہرحال کچھ اس طرح سے ہو کہ آپ عبادت سے سزا دیں، اور اس کے نتیجے میں شیطان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مزید عبادت کروانے سے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے پہ اس کو گمراہی نہ دی جائے۔ یہ بہت مجرب نسخہ ہے اور اس کو لوگوں نے بہت آزمایا ہوا ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا؟ ایک کسی برائی کو مقابلہ کرنا، یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائیں شب قدر کے سلسلے میں، یہ تو اچھائیوں کی تھی، ایک کسی برائی کا مقابلہ کرنا کہ خدایا اس ایک برائی کا اس شب قدر میں عہد کرتے ہیں کہ مقابلہ کریں گے، طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا کہ یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، تب کہیں جا کر اس شب قدر کی فضیلتوں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور زیارت سید الشہداء نہ بھلائیے، زیارت سید الشہداء ضرور کر لیجیے گا۔ کہیں نہ کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہوگا، ظاہر جب آپ اعمال شب قدر کو انجام دے رہے ہوں گے تو اس میں 14 معصومین کا تذکرہ ہوگا۔ اچھا، یہ 14 معصومین کا تذکرہ یہ بھی بہت بڑا فضیلت ظاہر ہے۔
بہت فضیلت کا. اس میں کوشش کریں کہیں گریا آئے, کوشش کریں گریا آئے. اگر بیٹے سے کسی نے پوچھا میں مصیبتوں میں پھنسا ہوں کیا کروں, کہنے لگے نماز جعفر تیار پڑھو, آخر میں کوشش کرو تھوڑا سا گریا آ جائے, یعنی کوشش کرو تھوڑا سا گریا آ جائے. اس نے کہیں کیا اور کہا کہ آقا جان میں نے پڑھی, دعا پوری نہیں ہوئی. کہنے گے یا تو تم نے گریا نہیں کیا ہے یا نماز صحیح نہیں پڑھی. اگر یہ دونوں کام ہو جاتے تو پھر دعا پوری ہو جانی تھی. نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک غلطی کی ہے تم نے. گویا یہ جو گریا ہونا ہے یہ کچھ علامت ہوتی ہے کہ اوپر سے رابطہ بن گیا ہے. یہ گریا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اوپر سے کچھ رابطہ بن گیا ہے. اب سمجھ میں آئے مصائب سید الشہداء کتنی بڑی نعمت ہے. دوسری قومیں محروم ہیں, دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے, ادھر ہے سید الشہداء کے مسائل. یعنی بعض اوقات یوں اندازہ ہوتا ہے شاید سید الشہداء نے اتنے مسائل جھیلے تاکہ مجھے اور آپ کو گریا کرنا آسان رہے, خدا کے سامنے رونے میں آسانی رہے. اور خدا سے کیسے کہوں خدا ہے اس حسین کے ماننے والے اس کے غم میں روتے ہیں, کام آسان ہو جائے گا. آج شب قدر ہے, اپنی کسی حاجت کے لیے سید الشہداء کے سامنے جانا اچھا نہیں لگتا یعنی, لیکن سید الشہداء سے کچھ کہہ سکتے ہیں, التجا کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں مولا اتنے عرصے آپ کے نام پر روئے ہیں, توفیق دے دیں جان بھی آپ کے نام پہ جائے. کاش ایسا ہو جائے جب جان جا رہی ہو آپ کا ذکر زبان پر ہو, آپ کی فرزند کا ذکر زبان پر ہو. کاش کچھ ایسا ہو جائے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں آپ کے دیدار کی سعادت نصیب ہو رہی ہو, آپ کا دیدار ہو رہا ہو. جیسے شہداء کربلا کے ساتھ یہی ہوا کہ جو بھی شہید ہوتا تھا سید الشہداء اس کے زانوں پہ پہنچ جاتے تھے, اس کو جان دینا آسان ہو جاتا تھا کہ سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں. زیارت عاشورہ میں عجیب طریقے ہیں, عجیب مسائل بس واسطے. اب سید الشہداء کو کس شہید کا تذکرہ کریں؟ آج شب قدر ہے, میں مثلا چاہتا ہوں سید الشہداء کے سامنے ایک عرض ادب ہو جائے, کس شہید کا تذکرہ کریں؟ آیا حضرت علی اکبر کا تذکرہ ہو جائے, آیا حضرت قاسم کا تذکرہ کریں. میرے جیسا آدمی کہتا ہے زندان میں موجود بچی کا تذکرہ کریں. سید الشہداء کے اطراف میں سب نے مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن جو مصیبت اس بچی نے زندان میں اٹھائی ہے اس پر سب روتے ہیں, ان پر سب گریا کرتے ہیں. اس پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ گریا فرماتی ہیں, اس پہ بی بی ام کلثوم گریا کیا, اس پہ امام سجاد علیہ السلام سب نے گریا کیا ہے اس بچی کے غم میں جو زندان میں تھی. نہیں معلوم کون کون سے مسائل جھیلے, لیکن کم سے کم ایک چیز سمجھ میں آتی ہے یہ کہ اولاد نبی کے سامنے اس کے باپ کا سر رکھا جائے اور وہ گود میں لے کر ہی ہے میرے بابا ہے, میرے بابا کے بہت بڑی مصیبت ہے. حضرت یحییٰ بھی شہید ہوئے تھے, حضرت یحییٰ کا سر بھی تشت میں آیا تھا, لیکن حضرت یحییٰ کی کوئی بچی سکینہ جیسی تو نہیں تھی, کوئی بچی رقیہ جیسی تو نہیں تھی. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ سید الشہداء کی اس بچی کا ہے پاک پروردگار, تجھے سید الشہداء کی علی اصغر کا واسطہ, ان کے خون مظلوم کا واسطہ ہے پاک پروردگار. شب قدر ہے, تیرے محبوب حسین کا تذکرہ ہوا, ان کے غم میں لوگوں نے گریا کیا ہے پاک پروردگار, تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ, سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ, ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار کتنی شبیں ماہ رمضان سے گزر گئی, اب یہ نادر اور مبارک شب ہمارے سامنے ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا اگر اب تک نہ بخشا ہے تو واسطہ سید الشہداء کی قربانی کا, اس شب میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو نے زندگی کے اندر اب تک اہل بیت اطہار کے ذکر کی سعادت دی ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرتے دموں زندگی کے تمام لمحات میں اہل بیت کی فضیلتوں سے, ان کی ہمراہیوں سے ہمارے مقدر میں نصیب فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید الشہداء کی فرزند اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث پردہ غیب میں منتظر ہیں. پاک پروردگار تو نے ان کی ذکر کی سعادت سے نوازا ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے تمام دوستوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ وقت کے امام کے دشمنوں کو قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزویں تمام دعائیں ان کے ظہور کے لیے ہیں. تو نے ماہ مبارک رمضان کی کسی شب قدر میں ان کی آنے کی خوشخبری دینے کا وعدہ کیا ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد وہ خوشخبری سننے کی سعادت نصیب فرما. ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہم نے اپنی اولاد کو ان کا نام سکھایا ہے, ان کا نام لیتے ہوئے زندگی گزاری ہے. آج شب قدر میں ان کی سلامتی کی دعائیں پڑھیں گے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے, دشمنوں سے مقابلہ کریں گے, تیرے دشمنوں کو ذلیل و خوار کریں گے. ان کا ایک لشکر ہوگا, وہ دشمنوں کو نیست و نابود کریں گے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس مبارک لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے خبر دی ہے کہ کچھ لوگ ان امام کی خدمت میں قربانیاں دیں گے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. تو نے خوشخبریاں دی ہیں کہ جو نذرانے پیش کریں گے تو ان کو برکتوں سے نواز دے گا. اے پاک پروردگار ہماری ارواح پر گناہوں کا سایہ ہے, ہمارے دلوں کے اندر شاید غل و غش ہے, لیکن تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے اہل بیت کی قدسیت کا واسطہ ہے. پاک پروردگار ان کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.